واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم اور سنگین گناہ جھوٹ تھا، اور جس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآنی آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے. محمد اور آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ذیل میں پھر وہ جھوٹی گواہی دینے کی بحث ہم نے شروع کی تھی. اس سلسلے میں چند ایک روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، ان سئلت عن شہادت فأدھا. دیکھیے یہ باریک نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کوئی معاملہ انجام پاتا ہے، کوئی کسی کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنی زندگی میں اولاد میں سے یا کسی کو دینا چاہتا ہے، ہبہ کہتے ہیں جسے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انسان کسی کو کوئی چیز بطور ہبہ دے دے، تحفہ یا گفٹ کے طور پر، جس کو دے رہے ہیں وہ اگر ارحام میں سے ہے، باپ نے بیٹے کو دیا ہے، بیٹے نے باپ کو دیا ہے، بھائی نے بھائی کو دیا ہے، بہن نے بہن کو دیا ہے، یا بھائی کو بھائی نے دیا ہے، ارحام، تو وہ دینے کے بعد گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر دینے کے بعد واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ ہبہ کے احکام میں ہے. اسی طرح وہ ارحام میں سے نہ ہو، کوئی اجنبی آدمی ہو، اس کو آپ نے ایک چیز دی ہے، اس نے آگے اس کو فروخت کر دیا ہے، یہاں بھی آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. یا مثلا ایک چیز دی ہے، اس میں وہ جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سوٹ کا کپڑا دیا تھا بڑا قیمتی قسم کا، اور وہ اس نے اس کا سوٹ سلا لیا ہے، آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اگر اسی طرح وہ سوٹ 6 میٹر 7 میٹر اگر باقی ہے، پھر آپ واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی مرنے سے پہلے فل مالک ظاہر ہے والد ہوتا ہے، اولاد اس کی مالک نہیں ہوتی ہے. الناس مسلطون علی اموالہم، وہ اپنے مال کا مالک ہے، جس کو مرضی دے دے. اولاد میں سے کسی ایک کو کچھ دے دے اپنی زندگی میں، اور یا اولاد وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ مرنے کے بعد 1/3 اور 2/3 کے حساب سے بیٹوں میں جائیداد تقسیم کی جاتی ہے. اپنی زندگی میں جس کو جتنا مرضی دے دے، وہ اولاد میں سے ہو یا کوئی دوست ہو، غریب ہو. اچھا بھائی میں اپنے جو ہے نا وہ اتنے 100 مربع زمین میں سے 10 مرلہ یا مثلا یہ فلان غریب کو میں بطور ہبہ وہ دے رہا ہوں، اور وہ کسی کو بلاتا ہے کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اپنی زمین میں سے اتنے کنال یا اتنے مربع فلان بیٹے کو یا فلان غریب کو دے رہا ہوں، اور آپ جا کے گواہ بنتے ہیں. 2 بندے گواہ بنتے ہیں، یعنی کسی کے درخواست پر کہ یہ ہمارا ایک معاملہ انجام پا رہا ہے، آپ آگے ہمارے گواہ بنیں. اس کا حکم اور اس صورت کا حکم جہاں پر آپ کو بلایا نہیں گیا ہے گواہ بننے کے لیے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 2 بندوں میں کوئی معاملہ طے پایا ہے، کوئی لین دین
کسی نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، کسی نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا آئیں براہ مہربانی آپ گواہ بنیں، اتفاقاً آپ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ایک معاملہ انجام پایا یا کسی نے کسی پر ظلم کیا اور آپ گواہ خود بخود بن گئے، یا گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، بعد میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ معاملہ انجام پایا تھا، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ آ کے گواہی دے دیں۔ ان دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اگر تو آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ گواہ بنے ہیں تو موقع پر جب عدالت میں کیس چلے اور مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش ہونے کے لیے کہا جائے تو آپ جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتے، البتہ کچھ استثنائی سپیشل کیس ہیں جہاں پر معذرت کی جا سکتی، شریعت نے بھی اجازت دے دی ہے، اس کے علاوہ آپ انکار نہیں کر سکتے، جا کے گواہی دینے کے پابند ہیں۔ اور اگر آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے دو بندوں میں ایک معاملہ انجام پاتا ہے، موبائل فروخت کرتے ہیں، گاڑی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ خود بخود گواہ بن گئے ہیں، کسی نے بلا کے آپ کو گواہ نہیں بنایا، ایسی صورت میں امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ اگر ایسی صورت میں آپ گواہ بنے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے گواہی دیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو جا کے گواہی دیں، چاہے تو آپ گواہی نہ دیں۔ اگر بلا کے آپ کو گواہ بنایا گیا ہے تو پھر آپ پابند ہیں کہ جا کے گواہی دیں۔ آپ کو بلایا نہیں گیا، ایسی بیٹھے ہوئے تھے یا گزر رہے تھے اور ایک واقعہ پیش آیا ہے یا ایک معاملہ یا لین دین، یہاں آپ گواہی دینے کے پابند نہیں ہیں، چاہے تو گواہی دیں چاہے گواہی نہ دیں، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سئلت عن الشہادت فدھا، اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ آ کے گواہی دیں فدھا، اور جا کے آپ گواہی دیں، فإن اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایک تو امانت کا دائرہ وسیع ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس اپنا موبائل رکھتا ہے یا کوئی اور قیمتی چیز رکھتا ہے، یہ امانت ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، وہ بھی امانت ہے۔ سورہ مومنون جو کہ 18ویں سپارے کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المومنین، ہماری روایات کے مطابق امیر المومنین نے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد ان آیات کی تلاوت کی، اس میں یہ آتا ہے والذین هم علی عہدہم واماناتہم راعون، وہ لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے کہ جو اپنی امانات میں خیانت نہیں کرتے اور جس کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، امانت داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ایک وہ امانت ہے، آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، فلان آدمی اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، خاندان کو جانتے ہیں، باپ کو جانتے ہیں، اس لڑکے کو جانتے ہیں، وہ آپ کا کلاس فیل ہو رہا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بیٹی کا رشتہ دوں یا نہ دوں؟ وہ مقامات جہاں کسی کی غیبت کرنا جائز ہے نا، جسمانی عیب یا اخلاقی عیب کو بیان کرنا جائز ہے، جو یقیناً غیبت ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ نشہ کرتا ہے، ڈگری جو ہے اس کی جو ہے نا ایسی وہ ایم اے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ انٹر بھی نہیں ہے، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ کہیں کہ نہیں بھائی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ نہ دو، اس میں یہ کمزوری ہے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے یہ معاملہ اتنا حساس ہے، اگر آپ اس کی کمزوری کی نشاندہی نہ بھی کریں نا، ڈگلی فلان ہے، نشہ کرتا ہے، اتنا بھی اگر آپ کہیں نا میں یہ رشتہ مناسب نہیں سمجھتا، وہ معاملہ چونکہ اتنا آسان ہوتا ہے جو ہے نا یہ غیبت بھی نہیں ہوگی اور جو ہے نا جیسے کہتے ہیں وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دے گا۔ اگر آپ پر اعتبار کر کے آپ سے مشورہ لیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، وہ نہیں دے گا، غیبت بھی نہیں ہوگی اور آپ کا مقصد بھی وہ پورا ہو جائے گا۔ وہاں کہا جاتا ہے المستشار امین، جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں نا وہ امین ہے، وہ امین۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی قیمتی موبائل رکھے امانت
اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، صحیح مشورہ دینا بھی امانت داری کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو تاریکی میں نہ رکھیں، جو حقیقت حال آپ کو معلوم ہے آپ ان کو بتا دیں۔ امانت یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی معاملہ انجام پایا ہے اور اس میں آپ کو گواہ بنایا گیا ہے یا آپ خود اتفاق سے گواہ بن گئے ہیں، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت نہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ جا کے اس گواہی کو مت چھپائیں اور جا کے گواہی دیں۔ فرمایا کہ ان تعدوا الامانات، یا امانت کو مالک تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے۔ یہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ گواہی چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو جو ہے نا وہ چھپائے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، اور وسائل شیعہ کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 228 پر یہ روایت ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملہ کے لیے گواہ بننے کی دعوت دی جاتی ہے یا درخواست کی جاتی ہے تو کیا آپ پابند ہیں کہ جا کے گواہی دیں، گواہ بنیں، یا یہ ہے کہ بھائی مجھے کیا پڑی ہے، جیسے کہتے ہیں کیوں پنگا لوں بھائی، کل کو جو ہے نا وہ جو ہے نا مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، کیا ہو بھائی آپ گواہ تھے، آپ کے گواہی دیں۔ اس کو کہتے ہیں تحمل الشہادہ۔ ہاں، گواہ بننا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں اسلام میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی گواہی دے، آپ جا کے گواہ بنیں، حکم ہے کہ آپ جا کے گواہ بنیں، اس کو تحمل الشہادہ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی آیت کو آیت اللہ دستغیب نے اس مسئلے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ یہ اصول کافی میں ہے، جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، اور کسی کو نہ گواہ بنایا ہے نہ کوئی تحریر جو ہے نا وہ عمل میں لائی گئی ہے جو موقع پہ دکھا کے آپ اپنا قرض وصول کر سکیں یا گواہی کے ذریعے اپنا حق آپ وصول کر سکیں۔ آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، بعد میں جب آپ مطالبہ کرتے ہیں ادائیگی کی تاریخ آنے پر وہ اگلا مکر جاتا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کریں، خدا آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ خدا فرماتا الم اقل بالاستشہاد، میں نے اپنے کلام پاک میں تمہیں کہا نہیں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کسی کو قرض دو تو گواہ بناؤ، گواہ نہیں بنایا تو اب جو ہے نا وہ اس مقروض کے خلاف جو ہے نا اب بدعا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ من جملہ وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ آدمی جو بیوی کے خلاف جو ہے بد دعا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ بھئی وہ حکم بھی ہے دونوں طرف سے بندے بٹھاؤ صلح کراؤ، بھئی اگر نہیں معاملہ جو ہے نا نبھاؤ ہوتا، وہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ غیبت کے بجائے خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو فارغ کر دو، بد دعا کیوں کرتے ہو؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ذرا سی بات پر بندہ جو ہے وہ فارغ کر دے اس کو، نہیں ہوتا ہے کیا تم نے میں نے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا، بد دعا مت دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کے موقع پر بعض مومنین خواہش کرتے ہیں کہ بھئی مختصر درس ہونا چاہیے، وہاں میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک عالم دین جو ہیں ان کی بیوی بہت بد اخلاق کی، بہت سناتی تھی اپنے عالم دین، وہ عالم دین جو ہے دوسروں کے عالم دین ہوتا ہے، وہ بہت جو ہے نا ان کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ 2 بندے اس عالم دین کے گھر گئے کچھ مسئلہ دریافت کرنے، تو وہ عالم دین جو ہے وہ دیہاتی ماحول میں وہ جنگل سے لکڑی توڑ کے لینے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ قبلہ صاحب کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، کہا کہ تشریف رکھتے ہیں؟ قبلہ کہا نہیں، کدھر گئے ہیں؟
وہی کچھ سنا دیا نا ان کو سنا دیا، فلان فلان کر کے جو ہے نا وہ برا والا بھی کہا یہ جنگل سے لکڑیاں توڑنے گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، قبلہ کی مدد کریں گے لکڑیاں توڑنے اور اٹھانے میں، اور ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ بھی دریافت کریں گے۔ یہ جا رہے تھے تو وہ سامنے سے قبلہ صاحب لکڑیوں کی جو ہے نا وہ گٹھڑی لے کے آ رہے تھے، انہوں نے وہ ایک شیر پر وہ سوار تھے، لکڑیوں کی گٹھڑی بھی آگے پیچھے تھی، اور جہاں سواری جب رک جائے نہ چلے تو اس کو مارنے کے لیے ہاتھ میں کوئی چابک یا وہ تازیانہ سا رکھا جاتا یا ڈنڈا، اس کی جگہ ایک سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، سر سے پکڑا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت سانپ کے ذریعے جو ہے نا شیر کو ماریں۔ ان کو تو اپنا مسئلہ ہی بھول گیا، کہا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے بھائی، کہا کہ مولانا آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ صحرا کے درندے کو اور زہریلے جانور کو مسخر کر دیا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا میرے گھر سے آ رہے ہیں اور میری اہلیہ سے کیا سن کے آ رہے ہیں، کہا کہ آپ نے میری اہلیہ کا حسن و خلق دیکھا نا، کہا ہاں میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ یہ روحت بالکل سیم روایت میں ہے، دونوں کے لیے ہے۔ اگر خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کا بھی خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام بلند ہوتا ہے، اور اگر مرد خاتون کی بد اخلاقی پر تحمل اور تعاون کے بغیر اگر یہ ایک دوسرے کے حقوق پر ڈٹ جائیں نا، اڑ جائیں، وہ کہے کہ میں نے کھانا بھی نہیں پکانا، جھاڑو بھی نہیں دینا، گلاس پانی کا بھی پلانا میرا فرض نہیں ہے، پھر مرد آگے سے یہ رد عمل دکھائے پھر میرے اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی، یہ اس کو حق پہنچتا ہے نا۔ ایک ہفتے کے اندر معدے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی بیچاری، زیارات کے لیے بھی نہیں جانے دیتا، عمرہ مفردہ کے لیے بھی نہیں جانے دیتا۔ ہاں حج واجب ہو گیا ہو خاتون پر اور میاں اجازت نہ دے، یہاں یہ کہ نافرمانی کرے، اور جا کے حج بیت اللہ واجب کو بجا لانے کے لیے اگر وہ منع کرتا ہے اس وقت اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی تعاون کے بغیر۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا، شوہر اور میاں بیوی، شوہر چاہے کتنا بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور بڑے سے بڑے خاندان سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ شوہر امیر المومنین کی برابری نہیں کر سکتا، اور خاتون چاہے کتنے بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، سفید پوش بدر ٹرپل جو ہے نا وہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی ہو، وہ خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتی۔ خاتون جنت گھر میں اس کو پتا تھا کہ مجھ پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ چکی پیستی تھی، روایات میں ہاتھ زخمی ہوتے تھے، وہ جھاڑو دے دے کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لکڑی جلا جلا کے وہ دیکھ کے نیچے آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، اور امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ صرف جا کے خیبر اور خندق اور حنین میں جنگ لڑ لیتے تھے، خاتون جنت کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرتے تھے امیر المومنین۔ یہ تعاون ہوتا ہے۔ کل بھی ہوا تھا، میں نے وہ دلہا سے عہد لیا، میں نے کہا کہ ان بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کریں گے؟ ہاں جی ضرور صاف کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اچھا جی، وَسَجْدُ الشَّهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور وہی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں کرتا، الحمدللہ وہ کوئی پڑھا لکھا بھی ہے، تھوڑی سی محنت کرے گا تو کوئی جاب مل بھی شاید جائے، لیکن وہ رزق کی تلاش میں نہیں جاتا، اور بیٹھے بیٹھے وہ صرف جو دعاؤں کا سہارا لے۔ اکثر جو ہے نا وہ ایسی ان کے جو ہے نا ان کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں خدا چھپٹ پھاڑ کے جو ہے نا وہ رزق روزی دے، اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، محنت نہیں کرتا۔ ایسا آدمی اگر دعا کرے رزق روزی میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں میں تیری دعا قبول نہیں کرتا، میں نے تمہیں محنت کا حکم نہیں دیا تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو اسراف اور فضول خرچی کے نتیجے میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے وہ تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ الم اامرک بالاقتصاد، میں نے تمہیں میانہ روی اور کفایت شعاری کا حکم نہیں دیا تھا جی؟ تو واستشہدوا، گواہ بنانی چاہیے، جب کوئی معاملہ انجام دو گواہ بناؤ، اور اگر آپ نے کسی کو گواہ نہ بنایا اور خدا نخواستہ آپ کا مقروض مکر گیا، آپ لاکھ بد دعا کریں
وہ جمعہ کے دن غروب آفتاب کے موقع پر یا پتہ نہیں وہ خانہ کعبہ کے دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جا کے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ گواہ بناؤ دو آدمی کو، شہیدین میں دو عادلوں کو گواہ بناؤ، اور اگر دو عادل نہ ملے، ایک عادل مرد اور دو عادل عورتوں کو جو ہے نا وہ گواہ بناؤ۔ یہ قرآن میں ہے، ایک مرد جو ہے وہ دو عورتیں گواہی کے معاملے میں ایک مرد کے جو ہے نا وہ برابر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یعنی گواہ بناؤ دو مردوں کو یا ایک مرد عورت کو۔ جی ہاں، فرجل و امرأتان۔ اچھا جی، ممن ترضون من شہادہ، جن کی شہادت پر تم راضی ہو۔ اچھا، یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی سے درخواست کی جاتی ہے کہ آئیں آپ گواہ بنے، دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اب کوئی معاملہ انجام دو تو دو عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ۔ جب گواہ بنانے کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ان کے لیے بھی گواہ بننا وہ بھی ضروری ہے۔ آگے آ رہا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، اور جب کسی کو گواہ بننے کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کرے، بھئی میں معاملات میں نہیں پڑھتا، نہیں، گواہ بنانے کا بھی حکم ہے آیے کریمہ میں اور گواہ بننے کا بھی حکم ہے، اس کو تحمل جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، وہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گواہ بن جاتا ہے اور ایسے ہی اتفاقاً بن جاتا ہے، کسی نے بلا کے اس کو گواہ نہیں بنایا، ایسے آدمی کے لیے جس کو بلا کے گواہ بنایا گیا ہے اس کا جا کے عدالت میں گواہی دینا ضروری ہے۔ اور اگر اس کو بلا کے گواہ نہیں بنایا گیا ہے، بائی چانس ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر ایک معاملہ انجام پایا ہے، گزر رہا تھا اور اس کے سامنے جو ہے نا یہ واقعہ ہو گیا، مارا، ہاتھ کاٹ دیا وغیرہ وغیرہ، تو آیا ایسی صورت میں بھی جا کے گواہی دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، متن آپ کے فرمان کا یہ ہے لو شہد بدون الاستشہاد، استشہاد گواہ بنانا، اگر گواہ بنائے جانے کے بغیر گواہ بنے، اس کو بلا کے کسی نے گواہ نہیں بنایا لیکن اتفاقاً ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس محفل میں ایک معاملہ یا لین دین انجام پایا ہے، یہ بائی چانس یا کہیں کہ زبردستی جو ہے وہ گواہ بن گیا ہے، وہ آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا تھا، نہ کان بن سکتا تھا، ایک معاملہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یا کچھ باتیں اس نے کانوں سے سنی ہیں۔ جی آپ، اور ایسی صورت میں فرمایا ہے کہ اگر گواہی نہ دینے کے نتیجے میں کسی کو نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو جا کے گواہی دے، اور اگر نہ ہو تو پھر جو ہے نا اس پر جا کے گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں گویا دو صورتیں بنتی ہیں کہ گواہی نہ دینے کے نتیجے میں اگر کسی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو آپ وہ جا کے گواہی دے، یہ بھی امام محمد باقر کی ہے۔ اذا سمع الرجل الشہادۃ، آدمی کسی شہادت کو جو ہے نا وہ سنے اور ولم یشہد علیہا، اس کو بلا کے گواہ نہیں بنایا گیا ہے، فہو بالخیار، اس کو اختیار حاصل ہے، ان شاء شہیدا، چاہے تو جا کے عدالت میں مدعی کی طرف سے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے گواہی دے، وہ ان شاء سکتا، اور اگر چاہے تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ لیکن دوسری روایت کو ملا کے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر آپ کی گواہی نہ دینے کے نتیجے میں کسی کی بہت بڑی غلط حق تلفی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے حق کو ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر تو آپ گواہی دیں، ورنہ آپ کی جا کے گواہی دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس ذیل میں بیان کیا گیا ہے، یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ۔ اچھا، گواہی دینے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوتا ہے،
آپ کے والدین یا اولاد کو نقصان ہوتا ہے تو گواہی مت چھپاؤ. اگر گواہی دینے کے نتیجے میں کسی اور برادر مومن مسلمان مومن کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا نقصان پہنچانے سے بچاؤ. یعنی خود نقصان برداشت کرو, دوسرے برادر مومن کو نقصان نہ پہنچنے دو. اور وہ داؤد بن حسین کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے وہ سنا ہے, یہ ایک صورت ہے کہ جہاں گواہی دینا ضروری نہیں ہے, اور وہ صورت میرے خیال میں زبانی بیان کر دیتا ہوں, متن لکھ کے تو لایا ہوں لیکن ہو سکتا ہے ٹائم نہ بچے. ایک تو قرآن میں ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض کی ادائیگی اتارنے کی پوزیشن میں ہے تو بہانے بنانا یا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. مطل الغنی ظلم, یہ معصوم کا فرمان ہے. مطل ٹال مٹول کو کہتے ہیں. غنی یعنی امیر آدمی جو قرض اتار سکتا ہے وہ ٹال مٹول کرے, یہ ظلم ہے. لیکن وہ قرض تو لیا ہے, اس کو امید تھی کہ مثلا 6 مہینے کے بعد یہ سال کے بعد میں ادا کروں گا, لیکن غیر متوقع طور پر حالات اس کے خراب ہو گئے اور اب وہ ادا نہیں کر سکتا. قرآن کی صاف آیت ہے فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, آپ کا جو مقروض ہے وہ اگر تنگ دست ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اس کو اس وقت تک مہلت دو جب تک وہ ثروت مند نہیں بنتا یا قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں بنتا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جا کے اس سے قرض خواہ, دو چیزیں, قرض خواہ جس نے قرض دیا ہے اور ایک مقروض ہوتا ہے, ایک قرض خواہ ہوتا ہے. اگر میں نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگلا جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہے, ابھی جو ہے وہ ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اگر اسی قرض خواہ قرض دینے والے جو ہے نا کے حق میں نے گواہی دی تو وہ بیچارہ جو ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ اس پر پریشر ڈالے گا اور تنگ کرے گا اس کو. ایسی صورت میں معصوم نے فرمایا ہے کہ وہ یہ گواہی نہ دے فی الحال, چونکہ اس کی گواہی سے یہ غلط فائدہ اٹھائے گا, قرآن آیات کی خلاف ورزی کرے گا اور اس پر تشدد کرے گا, اٹھا کے جیل میں ڈلوائے گا, پولیس سے جو ہے نا وہ پکڑوائے گا کہ بھئی یہ میرا قرض ادا نہیں کرتا, جبکہ وہ قرض کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایسی صورت میں گواہی دے کہ اس بیچارے کو جو ہے مشکل میں نہ ڈالے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. یہ پورا جو ہے نا وہ متن کا خلاصہ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فقہ اہل بیت یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو پروگراموں بالمشافہہ کہ دین فہمی کے معاملے میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. امیر المومنین کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فہمہ فی الدین, اللہ جب کسی بندے کو کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور خصوصاً ابھی یہ چونکہ بہت حساس معاملہ ہے, میں عرض کروں, کل ایک بندے کا فون آیا مجھے کہ بھائی مجھے ایک جو ہے نا وہ خاتون کا وہ نکاح پڑھنے کے بلایا گیا ہے, ابھی مجھے پتہ چلا ہے شادی ہال بک ہو گیا اور آرڈر بھی دے دیا وہ کھانے والے کو, اور اب وہاں موقع پر جا کے پتہ چلا کہ یہ خاتون کسی کے نکاح میں تھی اور انہوں نے لڑکی والوں نے عدالت سے جا کے طلاق لی ہے, اور جبکہ اس کے صیغے جاری نہیں ہوئے. آقا صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا اٹھ جائیں وہاں سے. اچھا ان کے لیے بھی قیامت ہے بھائی, وہ دونوں جو ہے نا وہ تیاریاں کر کے آئے ہوئے ہیں, ہوٹل بھی بک ہے, آرڈر بھی دیا گیا ہے, اتنے ڈش. میں نے کہا کہ پھر وہ کہہ رہا یہ باپ سے بات, لڑکی کے باپ سے بات کریں. لڑکی کے باپ سے میں نے کہا یہ قرآن کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے فَاشْهَدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِّنْكُمْ, 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں گواہ دو. یہ عدالتی طلاق جو ہے اس میں 2 عادلوں کی گواہی نہیں ہوتی, نہ اہل سنت کے مفتی حضرات کہاں یہ ضروری نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا آپ کے پریشر میں آ کے مولوی صاحب اگر انکحت موکل پڑھ بھی دیں گے یہ صحیح نہیں ہے, یہ میاں بیوی نہیں بنیں گی, یہ ابھی تک اسی پہلے شوہر کے جو ہے نا وہ نکاح میں ہیں.
باپ اصرار کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ صیغہ جاری نہیں ہوا، اور اسی عدالتی طلاق کے بیس پر آگے کسی اور سے شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نکاح در نکاح کے زمرے میں آتا ہے۔ اس مسئلے کو جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلائیں، جب تک شرعی طلاق نہیں دے گا اپنی رضامندی سے شوہر، اس وقت تک اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں پر شوہر اگر نہیں بھی دینا چاہتا، حاکم شرع، مجتہد کا وکیل جس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کر سکتا ہے۔ وہ صورت ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، نہ طریقے سے بساتا ہے نہ اس کو فارغ کرتا ہے، جی خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا۔ یہ اگر ثابت ہو جائے حاکم شرع کے نزدیک، مجتہد کے وکیل کے نزدیک، یہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، تشدد کرتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، بساتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، یہ باتیں حاکم شرع کے پاس جا کے ثابت کرنی ہوگی۔ صرف لڑکی یا لڑکی کا باپ یا بھائی کہے کہ یہ خرچہ نہیں دیتا، اس سے پوچھا جائے کہ بات تم نے بسانا یا نہیں بسانا، وہ کہتا ہے میں نے بسانا ہے، اس کو کچھ عادتیں پسند نہیں ہیں اس لیے طلاق لینا چاہتی ہے۔ نہیں بھائی، یہ عادتیں ناپسند ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اندھیر نگری بھی نہیں ہے کہ بس اس کو ایسی نہ طلاق دے اور اس کو نہ طریقے سے بسائے، یہ کام نہیں کرتا۔ پھر حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، اس کے بغیر ایسے ہی جو ہے نا اس کا کوئی چال چلن اس کو برداشت، ناجائز تعلقات ہیں جی اس کے کسی کے ساتھ، وہ جائے گا جہنم۔ ناجائز تعلقات کی وجہ سے آپ کو خاتون، آپ کو اپنا حق چاہیے، آپ کے حقوق ادا کرتا ہے، باقی جو مرضی کرتا پھرے وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے۔ دین فہمی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا میں خاتون جنت علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آپ کے خطبے کی روشنی میں بعض اسلامی احکام کا فلسفہ یا اس میں پوشیدہ اور مضمر حکمتوں کو اور مصلحتوں کو بیان کر رہے تھے۔ نماز کو کیوں فرض قرار دیا، حج کو کیوں فرض قرار دیا، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا وَتَرْكُ السِّرْقَةِ إِيجَابًا لِلْعِفَّةِ تَرْكُ السِّرْقَةِ۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، ہاتھ جو اس کی دیت ہے وہ 500 دینار ہیں، 500 دینار اس کی دیت ہے، اور اگر 1/4 دینار کوئی چرائے تو
تو اس کے نتیجے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. توجہ ہیں؟ یعنی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو دیت کتنی دینی پڑتی ہے؟ 500 دینار. 500 دینار. اور اگر کوئی 1 دینار کا چوتھا حصہ، عربی میں ربع دینار کہتے ہیں، یعنی 1/4 دینار. کل میں نے کچھ سرچ کیا ہے، آج کے ریٹ کے مطابق $74 بنتے ہیں. یعنی 1/4 دینار کا $74 بنتا ہے، تو پھر 500 دینار کا کتنا بنے گا؟ بہت بنے گا، بہت بنے گا. جی یہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تاکہ عفت پاک دامنی. عفت پاک دامنی ہمارے معاشرے میں جب یہ بولا جاتا ہے عفت پاک دامنی، اس سے لوگ یہ لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو صرف وہ اخلاقی بے راہ روی کا جو شکار نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ پاک دامن آدمی ہے. نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے. چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، جی سود خوری نہیں کرتا، یہ اجنبی کو نہیں دیکھتا، چغل خوری نہیں کرتا، یہ سب جو ہے نا وہ پاک دامن ہے. چونکہ امیر المومنین نے جہاں فرمایا ہے کہ بھئی راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے والے کا اجر وہ پاک دامن سے زیادہ نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا وہ اخلاقی بے راہ روی سے بچنے والے کی طرف اشارہ نہیں ہے. ہر گناہ سے بچنے والا، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق الناس ہو، لوگوں کے ناموس اور عزت سے ہو، سب جو ہے نا گناہوں سے بچنے والا آدمی عفیف کہلاتا ہے، یعنی پاک دامن کہلاتا ہے. یہ چوری جیسے برے گناہ کے روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سرقت کی سزا کو جو ہے نا وہ مقرر فرمایا ہے، جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور یہ بڑا وہ توجہ طلب نکتہ ہے. میں نے شاید پچھلے جو میں اشارہ کیا تھا، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں جو خلیفہ عباسی تھا، ایک بندے کے ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جاتا. بہرحال اس کی محفل میں یا دربار میں بحث ہوئی، مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے. وہ ہاتھ جو ہے نا، یہ کاندھے کا جو ہے جوڑے نا، یہاں سے لے کر انگلیوں تک یہ سارا کا سارا ہاتھ کہلاتا ہے. جی اچھا، یہ وضو والی آیت میں اسے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو وہ کوہنی کا جوڑ ہے نا، اس سے انگلیوں تک یہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کے لیے اٹھو، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق. یہ ایک بہت اچھا قیمتی نکتہ میں آپ کو بتاؤں. یہ لفظ الہ جو ہے نا، الہ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تک ہے، ایک سمیت ہے. یہ نکتہ اگر سمجھ لیا نا آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. الہ کا ایک معنی تک ہے اور ایک معنی سمیت ہے. یہ ہم جب ترجمہ قرآن تیار کر رہے تھے تو ادھر لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. اچھا، مدارس میں پہلے سال جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں جو الہ سمیت کے معنی میں آتا ہے نا، اس کی مثال یہ آیت کریمہ دی جاتی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. إِلَى الْمَرَافِقِ کا مطلب کوہنیوں تک نہیں ہے، اس کو تک کا معنی سمجھ کے یوں ہاتھ دھویا جاتا ہے. یہ تک کے معنی میں نہیں ہے، یہ سمیت کے معنی میں ہے. اچھا، ادھر آخر مکر نہیں سکتے تھے. عربی زبان میں بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک، علماء نحو میں جہاں الہ تک کے معنی میں نہیں آتا بلکہ سمیت کے معنی میں آتا ہے، یہی آیت کریمہ جو ہے نا مثال دی جاتی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. آپ یوں ہاتھ تب دھوئیں گے کہ یہ الہ تک کے معنی میں ہو. یہ تک کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ہاں سمیت کے معنی میں ہے. وہ مان گئے، حضرات مان گئے، منظور مینگل صاحب، وہ نجیب اللہ طارق صاحب، ارشد سعید صادمی صاحب. اچھا، یہ جو ترجمہ قرآن ہے نا، اس کی روش یہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں، سورہ سے پہلے اس سورہ کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سورہ کا اس کی سطر کے نیچے جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے.
अब उधर दस्तखत करने के बावजूद इन्होंने मुझसे ज्यादती ये की या डंडी ये मारी कि ये जो शुरू में मुख्तसर तफसीर है, उधर आयत करीमा का तर्जुमा किया, अपने चेहरों को धो और हाथों को कोहनियों समेत। आगे जब सूरों की आयत की तर्जुमा किया है, उधर फिर वही उंगलियों जो है न वो कोहनियों तक। इधर से मैंने फोन किया, यार ये क्या ज्यादती किया आप लोगों ने मेरे साथ। एक ही किताब के अंदर कहीं तक लिख रहे हो और कहीं समेत लिख रहे हो, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा और भी इस तरह की चीजें अगर है उनको नोट करें, एक दफा फिर इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग होगी, उसमें इंशाल्लाह जो है ना हम इसको वो ठीक करेंगे। तो अभी तक जो है ना वो ठीक नहीं किया है। और बहुत बुरी बात है ना कि एक ही किताब के अंदर कभी आयत करीमा का तर्जुमा करते हो कोहनियों तक जी, और कभी तर्जुमा करते हो कोहनियों समेत। तक सरासर गलत है, समेत है। खुदा ये बताना चाहता है भाई इधर से नहीं धोना, हाँ मोंडे से नहीं धोना है, बल्कि कोहनियों से जो है ना वो आगे वो धोना है। ये नहीं बता रहा है कि उंगली से शुरू करो और जो है ना वो कोहनियों तक, ये तक के माने में नहीं बल्कि समेत, समेत के माने में है। अच्छा जी, वहां इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी थे, आपने दलाइल दिए, फरमाया खुदा का हुक्म है कि जब नमाज पढ़ो तो आपके 7 आज़ा को जमीन पर होना चाहिए। उनमें से 2 हथेलियां हैं। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह की अमानत है, इनको मत काटो। हमारे फिक्र में ये 4 उंगलियां काट, अंगूठा भी नहीं काटा जाता, 4 उंगलियां काटी जाती हैं। टाइम खत्म हो रहा है। मैं इस सिलसिले में शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अमीर अल मोमिनीन के फजाइल को एक दिन में 1000 मरतबे बयान करो तो भी कम है। 1000 मरतबा जब भी बयान करो, आपको ये नहीं कि भाई बस पहली दफा बयान किया तो उसका अजर मिल गया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा वक्त जाया कर रहे हो। नहीं, जितनी दफा बयान करोगे, बयान करने वाले के गुनाहों को भी बख्शता है अल्लाह ताला, और जो सुन रहा है उसके गुनाहों को भी बख्शता है। ये हदीस हमारे यहां भी है और उनके यहां भी है। एक सियाह फाम गुलाम, उसने चोरी की थी, चोरी, उसको पकड़ के मेरे मोमिनीन के पास लाया गया। आपने पूछा भाई ये तुमने चोरी की? हाँ मौला मैंने चोरी की है। बहुत सारे गुनाहगार खुद आके, ये जो हुदूद है ना, हुदूद, हाथ काटना, कोड़े मारना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है। इधर सजा मिलेगी मामूली, उधर के बहुत बड़े सजा से आलम आखिरत के बंदे मिल जाता है, उसको नजात मिल जाती है। उसने आके कहा फताहिरनी, मैं अब गुनाह का नाम नहीं लेता, बहुत संगीन गुनाह जिसकी सजा कत्ल है। अलबत्ता गुनाहगार को इख्तियार दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा सर कलम करें या जिंदा जलाएं या किसी बुलंदी से, पहाड़ी से तुम्हें गिराएं हाथ पांव बांध के। तो बहरहाल वो उसने इकरार किया था अमीर मोमिनीन ने। उसके अपने तजवीज के मुताबिक वो आग में जिंदा जलाने की आपने तैयारी की। बहुत बड़े गड़े के अंदर लकड़ियां डाल के जब शोले बुलंद होने लगे तो उस वो बंदे खुदा पेशमान होकर आया था, दुआ की खुदाया मुझसे ये संगीन गुनाह सरजद हो गया है और एक गैर फितरी अमल अंजाम दे के आया था। मैं पेशमान हूं और तेरे वसी बरहक के पास आया हूं ताकि मुझे पाक करें, मुझे बख्श दे। अमीर मोमिनीन ने फरमाया हाँ भाई ये आग में के अंदर कूद जाओ। सफेद कपड़े पहने हुए थे, हाँ हमारे इन दोनों दोस्तों की तरह। वो कहते हैं जलाने की बहुत दूर की बात है, धुआं की वजह से कपड़ों का रंग तक तब्दील नहीं हुआ। अमीर अल मोमिनीन भी मुतवज्जे हुए कि खुदा ने बख्श दिया है। और ये भी कानून याद रखें, अगर काजी के पास कोई जुर्म गवाहों के जरिए साबित हो, वहां काजी जो है ना वो सजा देने का पाबंद है, वो माफ नहीं कर सकता। और अगर खुद इकरार करे तो फिर उसको माफ कर सकता है। ये चूंकि इकरार कर चुका था और अंदाजा भी लगाया कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, तो आपने भी उसको माफ कर दिया। इसी तरह ये गुलाम, सियाह फाम गुलाम, इसने भी इकरार किया कि आमिर अल मोमिनीन हाँ ये गलती हो गई है, मैंने जो है ना वो चोरी की है। और उसकी भी याद रखें, चोरी जो है ना वो, अगर आपने मिसाल दे रहा हूं, घड़ी कीमती या मोबाइल, वो घर के बाउंड्री वॉल के ऊपर आपने रखा है और उधर से जो है ना कोई जरूरतमंद गुजरा है, वो उठा के ले गया है, उसका हाथ नहीं काटा जाता। हिर्ज यानी उस माल की जिस तरह हिफाजत की जानी चाहिए उस तरह आपने हिफाजत की है और जो है ना वो उठा के वहां से ले गया है,
ورنہ گاڑی کی بھی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، ایسی سڑک پر کھڑی کر دیں، ادھر سے کوئی لے جاتا ہے، گراج کا تالا توڑ کے دروازہ توڑ کے لے جاتا ہے، دونوں کا حکم جو ہے نا وہ مختلف ہے. یہ خیر ثابت ہو گیا تھا تو امیر المومنین نے کہا ہاتھ کاٹنے پڑے گا، مولا میں اسی لیے تو آیا ہوں، کاٹے میرا ہاتھ. یہ 4 انگلیاں کاٹی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اپنی 4 انگلیاں ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا، راستے میں سلمان فارسی اور ابن کوا یہ اردو والا کوا نہیں ہے، پتہ نہیں کس معنی میں ہے کوا. وہ بڑا جو ہے نا وہ خارجی آدمی تھا، بس چلتے رہتے تھے سلمان فارسی ہر کسی کے ساتھ نا. تو یہ سمجھ گیا کہ امیر المومنین نے حد جاری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا ہے. اپنے خیال میں امیر المومنین کے خلاف اس کو بھڑکانے اور اکسانے کے لیے کہا من قطع یمینکا، یہ تیرا دائیں ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ کہا یہ نہیں کہا امیر المومنین نے، کہا قطع یدی امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین. ایک لمبا چوڑا قصیدہ جو ہے اس کی توقعات کے خلاف اس نے سنا دیا، یہ یاد داغ دیا. اچھا سلمان فارسی نے آ کے امیر المومنین کی رپورٹ دی، مولا ابن کوا جو ہے نا وہ اس بیچارہ سیاہ فام غلام کو بھڑکانا چاہتا تھا اور الٹا جو ہے اس کو آپ کے فضائل سننے پڑ گئے. فرمایا اچھا اس کو فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں سورہ کہف جس کی شام کے بازاروں میں امیر امام حسین نے کہ سر مبارک نے تلاوت کی تھی، افرأیت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ سلمان نے بتایا کہ اس بندے نے جو ہے نا یہ جرات کی ہے اور یعنی غصہ آنے یا مشتعل ہونے کے بجائے آپ کے فضائل سنا دیے ہیں. فرمایا اس کو بلاؤ، سلمان سے کہا کہ اس بندے کو بلاؤ. وہ اپنا وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آیا، امیر المومنین نے ان کو جوڑا اور جوڑ کے وہ ایک رومال سے باندھا اور دعا کی. تھوڑی دیر کے بعد روایت میں ہے ہاتف کی آواز آئی علی کپڑا اٹھا لو، ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا ہے. ارفع. اچھا جی ٹائم ہے نا ختم ہے، 5 منٹ رہتے ہیں. اچھا یہ بھی جلدی بتا دوں، غصب اور چوری اور غصب میں کیا فرق ہے؟ چوری چھپا کے کی جاتی ہے، غصب دکھا کے کیا جاتا ہے. یہ جو موبائل پر پرس یا موبائل چھینتے ہیں نا وہ چوری نہیں ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ غصب ہے. یا جو بھائی بہنوں کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے نا وہ چوری ہے یا غصب ہے؟ وہ غصب ہے. اس کی بہن کی اجازت کے بغیر اس گھر کا ہر قسم کا استعمال جائز نہیں ہے. نماز باطل ہے، نماز اس کے اندر باطل ہے جب تک بہن کو راضی نہ کریں. اب وہ خالص جو ہے نا وہ غصب ہو یا اس مکان میں کسی کا حصہ ہے اور آپ نے اس کو دبایا ہوا ہے. میں نام نہیں لے رہا، اسی مسجد کے ایک ریگولر نمازی کی بہن میرے پاس آئی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بندے خدا میں مانگ رہا ہوں حصہ اور یہ مجھے نہیں دیتا. وہ خود معاف کر دے، الحمدللہ اس کا میاں جو ہے نا وہ بہت ہی پیسے والا ہے، بے نیاز ہے اور معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے. وہ مانگنے کے باوجود جو نہیں دیتا، مکان مشترک ہے بہن بھائیوں میں اور اس کو نہیں دیتے، اس گھر کے اندر اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے اندر نماز بھی باطل ہے. اب بھی میرے خیال میں اگر کوئی جو ہے نا وہ بہن کا حق غصب کرتا ہے اس کا جو ہے نا پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له